کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ جب وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پاکستان سے امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پورے کپڑے اتارے ہوئے ہیں صرف امریکہ میں جانے کے لیے۔ شاہد خقان عباسی نے جو اسپیکر قومی اسمبلی کو جوتا مارنے کی دھمکی دی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہد خقان عباسی جس کو جو ایک عرصے سے مری سے الیکشن لڑ رہا تھا، ان کی اس 5 سالہ کارکردگی کی وجہ سے جس میں وہ پرائم منسٹر بھی رہے اس کی کارکردگی کی وجہ سے مری والوں نے اس کو جوتے مار کر اس حلقے سے باہر نکالا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک پرانے کارکن، ادنا کارکن صداقت عباسی نے وہاں پر ان کو آبائی حلقے سے جو ان کی سالوں سے سیٹ چلی آ رہی تھی، وہ مری کی عوام نے ان کو جوتوں مار کے باہر نکالا۔ اور شاہد خقان عباسی پھر جا کر لاہور میں جا کر الیکشن لڑتا ہے، لاہور میں جا کر بھیک میں پڑی ہوئی سیٹ پر الیکٹ ہو کر اس اسمبلی میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تقدس بحال کرانا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو سب سے اوپر رکھنا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے سب سے اوپر آتے ہیں، پارلیمنٹ سب سے بالا تر ہے۔ یہ ادھر کھڑے ہو کر کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر اسمبلی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتا ماریں گے۔ کیا آج یہ سیاست اس نہج پہ آ گئی ہے کہ ایسے سیاستدان ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوں گے، اور ایسے سیاستدان اسمبلی میں کھڑے ہو کے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے اعلیٰ ایک مقام ہے پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے، جہاں پر اس قوم کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے جاہل لوگ، ایسے نااہل لوگ، ایسے کرپٹ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتا ماریں گے، اور پھر اس کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے جب وہ باہر آتے ہیں اسمبلی سے تو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتا مار بھی سکتے تھے۔ ان لوگوں کی کیا پرورش ہے؟ میں ان کی تربیت پہ ہی شک کر سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے لوٹا، پہلے اس ملک کو معاشی طور پر بدحال کیا، اور اب اخلاقیات سے نیچے جا کے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ شاہد خقان عباسی ہیں، جب یہ پرائم منسٹر تھے تو ختم نبوت میں جب آئینی ترمیم ہونے لگی تو جب ان ساروں نے ووٹ نون لیگ کے دور میں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے جو آئین تھا اس میں ترمیم کرنے لگے تھے، تو ایک شیخ رشید احمد تھا جو آج وزیر داخلہ ہیں، شیخ رشید احمد، انہوں نے شور مچایا۔ اس کے حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ووٹ دے چکے تھے، مسلم لیگ نون بھی ووٹ دے چکی تھی، پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے چکی تھی۔ اس اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جتنی جماعتیں تھیں سوائے پی ٹی آئی کے، سوائے شیخ رشید کے، عوامی مسلم لیگ کے، انہوں نے سب نے ختم نبوت کی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیا تھا۔ شیخ رشید نے آواز بلند کی، جس کے بعد وہ آئین واپس، وہ ترمیم واپس لی گئی، اور اس میں ایک شیخ صاحب نے ختم نبوت میں ایک میں کہتا ہوں مجاہد ختم نبوت کا کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں آج اگر شیخ صاحب وزیر داخلہ ہیں، اور جو یہ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ہم اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے یہ کام ہو۔ لیکن شاہد خقان عباسی جیسے لوگ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، کہ میں تو ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ جب وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پاکستان سے امریکہ کے دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے پورے کپڑے اتارے ہوئے ہیں صرف امریکہ میں جانے کے لیے، جہاں پر ایک چھوٹے سے ملک، مجھے ملک کا نام یاد نہیں ہے لیکن ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے ایک چھوٹا ملک تھا، اس کا کوئی منسٹر امریکہ، پتہ نہیں پرائم منسٹر تھا، امریکہ وزٹ پہ گیا تو انہوں نے کہا جوتے اتارو، تو وہ وہیں سے ایئرپورٹ سے واپس آ گیا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں جوتے اتاروں، میں تلاشی دوں۔ وہ وہاں سے اسی وقت ایئرپورٹ پہ واپس اپنے جہاز میں بیٹھا اور اپنے ملک میں آیا، اور اس نے آرڈر جاری کیا کہ جو بھی امریکن اس میرے ملک میں آئے گا وہ ساری تلاشی دے کے جائے گا۔ ان کی غیرت مر گئی تھی۔ آج یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم اسمبلی میں جوتا ماریں گے، بجائے وہاں پر متحد ہو کر ایک آواز اٹھاتے ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس گستاخانہ جو خاکے بنائے تھے فرانس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ یہ لوگ آج بھی اس کے اوپر سیاست کر رہے تھے، یہ لوگ آج بھی اپنی سیاست چمکا رہے تھے یہاں کھڑے ہو کے۔ میں ایسے سیاستدانوں کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایسے سیاستدانوں میں اگر ایسی سیاست ہمارے ملک میں ہونی ہے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اپوزیشن والے شور مچاتے ہیں، ہمارے جو حکومتی نمائندے ہیں وہ شور مچاتے ہیں، اسمبلی میں جب جاتے ہیں یہ عوام کی ایک نمائندگی لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہلچل مچی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مل کے کام کرنا چاہیے۔ جب آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں تو آپ ایک علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں پنڈی میں، پنڈی سے کوئی ایک ایم این اے الیکٹ ہو کے گیا، وہ علاقے کے مسائل کو وہاں پر ابھارے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن کہتی ہے کہ ہماری کرپشن ہمیں معاف کر دیں، حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ہم ان کو سزائیں دیں گے، ان کو پکڑتی ہیں عدالتوں سے، وہ ضمانت لے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی شہباز شریف کی ضمانت کے اوپر کہ ابھی فیصلہ تفصیلی باہر نہیں آیا تھا،
فیصلہ تفصیلی باہر نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا جی ضمانت ہو گئی ہے, ضمانت ہوگی. بعد میں پتہ لگا ضمانت نہیں ہوئی. یہ اسمبلی میں آ کے آپس میں لڑتے ہیں. ہم ان سے یہی التماس کرنا چاہیں گے کہ اسمبلی میں آئیں, اپنے قانون سازی کریں, اس عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں. جس طرح عمران خان اس وقت جگہ جگہ جا کر وہ جو تھا اپنا ہاؤسنگ اسکیم, اپنا گھر آپ نے دیکھا پریکٹیکلی ڈیلیور ہو رہے ہیں. ڈیلیور 2 سال کے قلیل عرصے میں, ایک چھوٹی سے مدت میں عمران خان صاحب نے گھر ڈیلیور کرنا شروع کر دیے ہیں اور جگہ جگہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کفالت چل رہا ہے, احساس کفالت پروگرام 12,000 روپے پہ, سستے بازار لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں اب موبائل وین کھانا کھلاتی ہے غریبوں کو. اب ریاست نے ایک عام شہری کی ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ دیکھیں صحت کارڈ دیے گئے ہیں, KPK میں جو ID کارڈ ہے وہ صحت کارڈ بن گیا ہے, اور جون یا جولائی میں پنجاب میں بھی یہی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو ریاست کو چاہیے ایسے کاموں میں, جب MNA بن کے آئے ہیں, آپ ممبر اسمبلی بن کے آئے ہیں, آپ ایسی چیزیں, ایسی سجیشن دیں کہ جس سے عوام کا معیار زندگی بہتر ہو, نہ کہ معیار زندگی مزید نیچے جائے. ہم نے آج تک دیکھا ہے, آج تک میں نے دیکھا ہے کہ جو MNA بنتا ہے, جو MPA بنتا ہے, اس کا معیار زندگی 1000 ملٹیپلائی با کے اوپر آ جاتا ہے. جس طرح شہباز شریف کہ ان کے 14 ملین کے اثاثے تھے 2008 میں یا غالباً 2003 میں, اور آج ان کے اثاثے جن کی تحقیقات ہو رہی ہے وہ 7,300 ملین روپیز ہیں. 73 لاکھ 7,300 ملین روپیز ان کے اثاثے بن گئے ہیں صرف 10 سال میں. اگر ان کی GDP اتنی سپیڈ سے بڑھ سکتی ہے تو کیا اس ملک کی GDP نہیں بڑھ سکتی؟ اگر وہ اتنے تجربے کار ہیں کہ ان کی GDP, ان کا بزنس دنوں میں ہزاروں گنا کے حساب سے ترقی کرتا ہے, کیا یہ ملک نہیں ترقی کر سکتا؟ یہ لوگ بیسیکلی اس طرح کام ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ عوام میں شعور آ گیا, اگر عوام پڑھی لکھی ہو گئی, عوام کا معیار زندگی بڑھ گیا, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ووٹ لینے قابل نہیں ہیں, اس لیے یہ لوگ ان کو نیچے رکھتے ہیں. آج آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اسمبلی کے اجلاس میں ہی نہیں آئی, اتنا اہم ایشو تھا, اس نے اپنی سیاست چمکائی. اچھا یہ بتائیں, ملک میں جو موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ اس ملک کی عوام کو ہمیشہ مذہب کے نام پر اکسایا گیا. میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا دائی ہوں, میں بھی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. میرے بیوی, میرے بچے, میرا مال, میرے ماں باپ, میرا ملک, میری زمین, میری ہر ایک شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے. میں بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہوں. میں بھی دائی ہوں, مجھے بھی اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا, میں بھی اللہ کا نائب ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہونے کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں, نہ کہ انتشار کی طرف لے کے جائیں. لیکن یہ کچھ لوگ ہماری سیاستدان ایسے پرانے یہاں پر بیٹھے ہیں جو اپنا پیسہ بچانے کے لیے کہ کسی طریقے سے وہ جو مقدمے چل رہے ہیں, وہ جو پیسے ڈبل ٹرپل ہو چکے ہوئے ہیں, ہزاروں گنا بڑھ چکے ہیں, ان کو بچانے کے لیے ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, کبھی کسی مذہبی جماعت کو استعمال کرتے ہیں, کبھی کسی مذہبی جماعت کو. اس سے پہلے PDM کو انہوں نے یوز کیا, آپ نے دیکھا PDM نے مولانا فضل الرحمان اس کے اندر شامل تھے, اور 9-11 جماعتیں اور شامل تھی. انہوں نے اس کو استعمال کیا نواز شریف نے ملک سے باہر بیٹھ کے, کہ جب وہ ملک میں تھا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا, اس کے پلیٹلیٹس 2000 پہ تھے. جب وہ ملک سے باہر گیا تو وہ پیزا بھی کھاتا ہے, وہ چکن بھی کھاتا ہے. ہمیں اس کے کھانے پہ اعتراض نہیں ہے, جو مرضی کھائے, لیکن یار ملک کا پیسہ واپس کر دے. اگر نہیں واپس کرنا, خدا کا واسطہ وہاں بیٹھ کے ایسی سازشیں مت کرے جس سے ملک میں انتشار پھیلے. یہ مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں, یہ مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان, دونوں طرف جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگتا ہے تو پھر کون حق پہ ہے کون نہیں ہے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہوا اس کی ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی واقعہ اس ملک میں نہ ہو, اور ایسی شر پسندی نہیں ہونی چاہیے. یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یہ جماعت اسلامی, یہ ANP, یہ لوگ کدھر ہیں آج؟ یہ کدھر ہیں؟ یہ جاتے, یہ ان کو سمجھاتے, ہمیں سمجھاتے, مطلب PTI والوں کو بھی سمجھاتے, ان کو بھی سمجھاتے, بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کرتے. نہیں, انہوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا. ادھر سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بیان دے دیا ہڑتال کر دیں. ان تاجروں نے ہڑتال کر دی, 1 دن کی ہڑتال ہو گئی, ہڑتال کر دی. آج اگر وہ اتنے ہی سچے عاشق رسول ہیں تو آج جائیں ذخیرہ اندوزی بند کریں, نجائز منافع خوری بند کریں, ملاوٹ بند کریں, 2 نمبر کام بند کریں, ناپ تول میں کمی بند کریں. میں ہر اس شخص کو کہنا چاہتا ہوں جو تاجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, تو آج قسم کھائیں کہ آج کے بعد نہ ہم زیادہ ریٹ لیں گے, نہ ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے, نہ زیادہ منافع کمائیں گے, نہ ملاوٹ والا مال بیچیں گے, نہ ناپ تول میں کمی کریں گے, نہ اس عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. لیکن نہیں, ایک دن نعرہ لگاتے ہیں
اپنے ملک کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں, اپنے ملک کے جتنی بھی ہمارے اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگلے دن پھر اسی کو پورا کرنے کے لیے 10 کی چیز 20 میں, 20 کی چیز 30 میں, 30 کی چیز 40 میں. آج چینی 85 روپے ہائی کورٹ نے ریٹ دے دیا ہے, لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اس جگہ پر آ کر عاشق رسول کدھر چلے جاتے ہیں, منافع خوری پہ آ کے یہ کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول نہیں رہے. یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے. اچھا یہ بتائیں کہ اپوزیشن کا اس میں کیا رول ہے, پیپل پارٹی کا, نون لیگ کا, اس جو معاملات تھے ابھی ملک کی جو کشیدہ صورتحال تھی اس میں کیا رول ہے؟ آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں کہ جو یہ ہنگامے ہوئے ہیں اس میں 80% جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے کارکن اس میں بہت کم تھے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ 100 کارکن لبیک کے تھے, لیکن اس کے اندر 50 دوسرے شامل ہوئے, انہوں نے انتشار پھیلایا. لبیک والے بڑے پرامن لوگ ہیں, وہ بڑے پرامن لوگ ہیں, انہوں نے پہلے بھی اس ملک میں کردار ادا کیا ہے. خادم رضوی صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے. وہ صحیح قسم کے ختم نبوت کے دائی تھے, وہ تاجدار ختم نبوت تھے. انہوں نے بہترین قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کو گستاخی کی اس کو اٹھایا, اس مسئلے کو اٹھا کر چلے. لیکن ان کے اندر وہ لوگ شامل ہوئے, ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان میں سے 80% لوگ سیاسی جماعتوں کے نکلیں گے, نہ کہ تحریک لبیک کے, سیاسی جماعتوں کے. تحریک لبیک انشاءاللہ پرامن جماعت ہے اور آگے جا کے ثابت کرے گی کہ پرامن جماعت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک لبیک ایک ملک کو آگے بڑھانے میں بہترین کردار ادا کرے گی. اور ہم تحریک لبیک والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگر کوئی غلط فہمیاں دشمن نے ہمارے درمیان میں پیدا کی ہیں ہم اس کو دور کرتے ہیں. اگر کوئی غلط فہمیاں اس ملک کی اپوزیشن نے ہمارے درمیان پیدا کی ہیں, مولانا فضل الرحمان کا بیان آ جاتا ہے, مفتی منیب الرحمان کا بیان آ جاتا ہے, احسن اقبال وہ ارسطو اور جس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جو اپنے بھائی کو ٹھیکے دلواتا ہے وہ اس کا بیان آ جاتا ہے. شاہد خقان عباسی کہتا ہے میں جوتا ماروں گا, ادھر سے نواز شریف کا بیان آ جاتا ہے, ادھر سے شہباز شریف, ادھر سے وہ عظمیٰ بخاری وہ اچھل کے بولتی ہے لاہور سے. وہ میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. عظمیٰ بخاری جس دن میرے سامنے بیٹھیں گی میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ٹاک شو کر کے دکھائیں, میں بتاؤں گا کس طرح بات کرتے ہیں. وہ عورت ہونے کا نجائز. مریم اورنگزیب بیٹھ کے پرائم منسٹر کو گھٹیا کہتی ہے. یہ خود کون سی, میں اب ان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کے اثاثے چیک کریں, ان کی والدہ کیا کرتی تھی, ان کی والدہ محترمہ کیا کرتی تھی, یہ کیسے MNA بنی, کس طرح سینیٹر بنی. میں اب یہ پیچھے جاؤں گا تو پھر وہی بات ہے کہ جب میں تاریخ کرے دوں گا نا تو بہت سے راز فاش ہوں گے. یہ لوگ صرف اور صرف کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کرپشن کا پیسہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے, جو ہمارا بلینز میں چلا گیا ہے وہ ہمارے پاس نہ جائے. آج پیپل پارٹی بھی اسمبلی سے غائب تھی, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہوں جی. پیپلز پارٹی والے انتہائی منافقت کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی جنہوں نے ان کو یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا. آپ دیکھیں نا, ایک ہی دن ووٹنگ ہو رہی ہے, 169 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے نکال رہے ہیں, وہیں پر نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہے اس کے 160 ووٹ نکال رہے ہیں, وہیں پر ہاتھ کر دیا. اس کے بعد سینٹ میں جب الیکشن آ رہے تو چپ جا کے اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے. وہ منافقوں کی جماعت ہے. وہ صرف کس لیے آج نہیں آئی آپ کو پتہ ہے وہ کس لیے نہیں آئی کہ یورپ میں, امریکہ میں, جتنی بھی ہماری باہر کی جتنی ہمارے ممالک ہیں ان کو وہ یہ بتانا چاہتے تھے ہم ایک لبرل جماعت ہیں. لیکن اس لبرل جماعت ہونے کے چکر میں انہوں نے ختم نبوت پر سودا کر دیا. آج کہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست ختم, ملک ختم, زندگی ختم, جدادیں ختم, اولادیں ختم, ماں باپ قربان, ہم قربان, ایک کے خون کا قطرہ قربان. لیکن آج بھی انہوں نے سیاست کی ہے کہ دنیا میں انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم لبرل ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس ملک کی باغ دوڑ دی جائے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ دوڑیں گے. مطلب اس کے اوپر بھی سودا کر گئے آج. تو میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.